شریعت کے تمام اعمال میں قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کی نیت پر بہت زور دیا گیا. حالانکہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات. ثواب کم زیادہ بھی نیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اعمال اپنے انجام کو بھی نیت کی بنیاد پہ پہنچتے ہیں. لیکن یہاں نیت بہت صاف ستھری اس لیے چاہیے ہے کہ ہماری اس قربانی کو نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے. اسی لیے حضور نے جواب دیا تھا ما هذه الاضاحی کے سوال کے جواب میں کہ سنت ابیکم ابراہیم. تو یہ ریلیشن ثابت کرنا تھا، نسبت بتلانی تھی کہ یہ قربانی وہی قربانی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بوڑھے باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے سارے جتن کر لیے، سارے آسن اپنا لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے قد صدقت الرؤیا ونادیناہ ان یا ابراہیم ان ھذا لہو البلاء المبین سلام علی ابراہیم. یعنی اس عمل کو اتنا پسند کیا. تو اب اس عمل کو ہمارے ایک بکرے کے ذبح کرنے کو، ایک بھینس میں حصہ لینے کو اس کے پیرالل لے جانا ہے، یعنی اس کے برابر لے جا کے کھڑا کرنا ہے. تو آپ سمجھیے کہ ہمیں بھی اس طرح کے جذبات کی ضرورت پڑے گی. ہم بیٹے پہ تو چھری چلانے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں اس جذبے کو حاصل کرنا ہوگا. تو اس لیے ان جذبات کو کسی نہ کسی درجے میں پانے اور حاصل کرنے کے لیے بار بار حکم دیا جاتا ہے کہ نیت درست ہو. مثال کے طور پر اپنا پلا ہوا ہو، نہیں تو کچھ دن اپنے گھر رکھا گیا ہو، خود اپنے آپ ذبح کریں، اپنے آپ نہیں تو کم از کم اپنے سامنے ذبح کروائیں. اس کے علاوہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے اس جانور کا گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا. اور ہمارا سارا دھیان اسی بات پر ہے کہ کتنا موٹا تازہ ہے، کتنا گوشت نکلے گا، کتنی چربی ہے اس میں، اور کتنا گوشت نکلے گا، کھانے میں کیسا ہوگا. سارا جتنا بھی ہمارا ٹیسٹر ہے، جتنے پیرامیٹرز ہیں، وہ صرف اسی پر لگ جاتے ہیں اور نیت پر دھیان نہیں ہوتا. جبکہ ریڈنگ نوٹ ہوگی صرف آپ کا اس وقت دل کس طرح دھڑکا ہے اور آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. اگر رو دیے ہیں آپ، یا آپ کا دل کب کپایا ہے، یا ہونٹ کب کپائے ہیں، یا آنکھیں ڈبڈبائی ہیں، تو مانا جائے گا کہیں نہ کہیں اس جذبے کی رمق آپ کے اس عمل میں موجود ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ ذبح کرنے کے لیے چلے تو آپ نے کیا پڑھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ترجمہ معلوم ہے؟ یہ وہی ریسیٹ ہے کہ اس سے پہلے جو باتیں اور بکواس آپ کر چکے ہوں اپنے جانور کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے، آپ ان سب کو اریز کر کے پھر دوبارہ سے اپنی نیت درست کیجئے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے اپنے چہرے کو، اپنی توجہات کو، اپنی نیت کو تمام طرف سے کاٹ کر کے صرف اس رب کی طرف کر لیا ہے کہ جو آسمان و زمین کا پالنہار ہے. یعنی یہاں پہ آپ نے یہ بات کہی. پھر اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے، قل، آپ کہیے ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اس معبود کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنہار ہے. 2 آیات ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اللہم لکا ومنکا. یہ تیسرا راؤنڈ ہے. ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی نیت کو ریسیٹ کرنے کا، اسے درست کرنے کا، یہ تیسرا راؤنڈ ہے. اللہم لکا ومنکا، اے اللہ یہ صرف اور صرف تیرے ہی لیے ہے، اور اے اللہ یہ تیری طرف سے ہی ملا ہے. یعنی وہ دولت جس کی وجہ سے قربانی ہوئی ہے وہ بھی تیری جانب سے، اور یہ جانور بھی تیرا پیدا کیا ہوا، تیرا پالا ہوا، تیری عطا سے لیا ہے میں نے. تو آپ کی طرف سے اور آپ کے لیے. پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر، پھر اللہ کا نام لیا، اللہ کی بڑائی بیان کی، آپ نے ذبح کر دیا. اور پھر اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد پھر کیا کہا آپ نے؟ اللہم تقبلہ منی، اے اللہ اس کو میری جانب سے قبول فرما لیجئے. بالکل اس طرح قبول فرمائیے کما تقبلت من حبیبک، جس طرح آپ نے لاڈلے نبی کی طرف سے آپ نے اس کو قبول کیا تھا. وخلیلک، اور اپنے خلیل کی طرف سے جس طرح قربانی کو قبول کیا تھا اس طرح اس کو قبول فرما لیجئے. یہ پورا پروسیس ہے آپ کے ذبح کے وقت کا. یعنی اس وقت پھر ٹھہر کر کے آپ کو اپنی نیت درست کرنا ہوتی ہے. اس لیے اپنے جانور کی قربانی میں گوشت کھانے کی نیت اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. خالص دھیان اس بات پر ہو، گوشت تو آپ کا ہی ہے، سوچیں یا نہ سوچیں آپ کا ہی ہے، آپ کو کھانے کو ملے گا. دھیان کیوں لگائیں گے اس پہ؟ دھیان کیوں لگائیں گے؟ جو پیسے آپ کے ہیں انہیں صبح سے شام تک گنتے رہنا عقل مندی نہیں ہے. اسی طرح سے گوشت تو آپ کو ملے گا. درست کیجیے اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو درست فرمائے اور قبول بھی فرمائے.